تو اس کو ایکونائٹ رسٹاکس کو میں عموماً ایسپرین، ہومیوپیتھک ایسپرین کہا کرتا ہوں، کیونکہ فوراً اثر دکھاتی ہے اللہ کے فضل سے. اور یہ جو نسخہ ہے ایکونائٹ رسٹاکس برائیونیا آرنیکا، یہ میں نے لمبے تجربے کے بعد نکالا ہے. اس کا انتڑیوں سے بھی تعلق ہے، لنگز کے ساتھ بھی بہت تعلق ہے، اور میادی بخاروں سے بھی تعلق ہے، ملیریا سے اس کا گہرا تعلق ہے. بس اگر ملیریا کسی کو ہو، چونکہ اس وقت آغاز میں کیفیت یہی ہوتی ہے جو سیپٹک بخاروں کی، یعنی پرسوتی بخاروں کی اور ملیریا کی آغاز کی کیفیت ملتی جلتی ہے. جسم ٹوٹ رہا ہے، جھرجھری سی آ رہی ہے، سردی سے لگتی ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا، طبیعت بدمزہ ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں اگر ایکونائٹ رسٹاکس ملا کر 200 میں 200 طاقت میں، اور برائیونیا اور آرنیکا 200 طاقت میں ملا کر باری باری دیں تو 2-3 خوراکوں میں بالکل مرض کا نشان بھی نہیں رہتا. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے کہا نشان بھی نہیں رہتا، یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. ایسا عموماً دیکھنے میں آتا ہے، مگر بسا اوقات بیماری اور نوعیت کی ہوتی ہے، وہ نہیں پیچھا چھوڑتی. بعض دفعہ فلو کا آغاز ہو تو یہ دوائیں کام نہیں کرتی. خاص طور پر فلو میں نے زیادہ ان کو ناکام ہوتے دیکھا ہے. اگر بہت جلدی دے دی جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا دیر ہو جائے فلو میں تو پھر وہ ان دواؤں سے قابو نہیں آتا، پھر دوسری دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو بات ایکونائٹ کی ہو رہی ہے اصل میں، اس کے ذکر میں یہ ساری باتیں دوسری چلی ہیں. ایکونائٹ کو ہر بیماری کے آغاز میں ہومیوپیتھ دیتے ہیں، اور ہر کتاب میں لکھا ہوگا کہ بیماری کے شروع میں ایکونائٹ دے دو. لیکن ساتھ ہی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایکونائٹ کا اصل تعلق خشک سردی کے بخاروں سے یا خشک سردی کے نتیجے میں بڑھنے والی بیماریوں سے ہے، اور زیادہ اثر وہاں دکھائے گا ایکونائٹ جہاں خوف پایا جائے اور جہاں بیماری اچانک حملہ کرے. ایسا مریض یا تو مر جاتا ہے، یعنی ایکونائٹ کی علامتیں جس میں پائی جائیں، یا پھر بالکل شفا پا جاتا ہے اور پیچھے لٹکنے والے اثرات نہیں رہتے.